افلا يتدبرون القرآن ام على قلوب اقفالها. 2 روزے ہمارے مکمل ہوئے. اللہ تعالیٰ سے دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ ہمارے روزوں کو قبول فرمائے اور باقیہ جو روزے ہیں صحت و عافیت کے ساتھ ہمیں رکھنے کی اللہ توفیق عطا فرمائے. آج انشاءاللہ دوسرے پارے کا مختصر خلاصہ آپ کے سامنے پیش کیا جائے گا. سیقول یہ دوسرا پارہ ہے. اس پارے کے اندر اللہ رب العالمین نے بہت ساری باتیں بتلائی ہیں. چند اہم باتوں کو ہم معلوم کریں گے. اس پارے میں اللہ تعالیٰ نے شروعات میں یہ کہا کہ دنیا کی امامت یہودیوں کے ہاتھ میں تھی، تو ان کے کارستانیوں کی وجہ سے، ان کی نافرمانیوں کی وجہ سے امامت عالم یہودیوں سے چھین کر اللہ تعالیٰ نے امت محمدیہ کو دیا. تو اس کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے بیان فرمایا. اس پارے کو اگر ہم غور سے دیکھیں گے تو 3 حصے اس میں بنتے ہیں، 3 مرحلے ہیں. ایک مرحلہ امامت عالم کا، دوسرا مرحلہ مسلم سوسائٹی کے اندر جو اہم مسائل ہیں ان مسائل کا تذکرہ اللہ نے کیا، اور تیسرا مرحلہ خانگی مسائل، گھریلو مسائل کو اللہ نے بیان فرمایا دوسرے پارے کے اندر. امامت عالم کیا ہے؟ ساری دنیا کی امامت یہودیوں کے ہاتھ میں تھی، بنی اسرائیل کو اللہ نے دیا. ان کی نافرمانیوں کی وجہ سے، ان کی برائیوں اور بدکاریوں کی وجہ سے ان سے چھین کر امت محمدیہ کو اللہ نے عطا کر دیا. عطا ہونے کے بعد قبلے کو بدلنے کا معاملہ تھا. پہلے چونکہ ان کی حکومت تھی تو بیت المقدس کی طرف منہ کر کے نماز پڑھتے تھے. اب اللہ تعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو نبی بنایا اور امت محمدیہ کو ساری امتوں میں افضل قرار دیا، تو قبلے کو بدلنے کا معاملہ آیا. یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مکہ مکرمہ میں جب تھے تب سے اللہ کے نبی بہت پریشان رہتے تھے. خواہش یہ تھی کہ کعبۃ اللہ کو قبلہ بنا دیا جائے، بیت حرام کو قبلہ بنایا جائے. مدینہ منورہ جب آنے کے بعد 16 یا 17 مہینے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بیت المقدس کی طرف منہ کر کے نماز پڑھتے رہے. شدید خواہش تھی دل میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی کہ قبلہ بدل جائے، کیونکہ امامت اب امت محمدیہ کے ہاتھ میں آ گئی، ان کا قبلہ کیوں کر چلے گا. اور یہودیوں کی کتاب میں بھی یہ بات لکھی ہوئی تھی کہ آخری نبی جب آئیں گے تو قبلہ بدل جائے گا. تو اب یہودی بھی منتظر تھے اس کے. چنانچہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اس تمنا کو پورا فرمایا. قرآن کریم کی آیت ہے قد نرى تقلب وجهك في السماء فلنولينك قبلة ترضاها. اے حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کا بار بار نگاہوں کو اوپر اٹھانا ہم دیکھ رہے ہیں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بار بار نگاہ اوپر اٹھاتے تھے، اللہ تعالیٰ سے یہ دعا مانگتے تھے. دل کے اندر شدید خواہش تھی کہ قبلہ جو ہے کعبۃ اللہ بن جائے. مفسرین نے اس آیت کریمہ کی تفسیر میں لکھا ہے کہ بعض موقع پر انسانوں کے اوپر ایسی مصیبتیں آ جاتی ہیں، ایسی پریشانیاں آ جاتی ہیں، وہ بول نہیں سکتا، بولنے کے لیے الفاظ نہیں رہتے. آدمیہ کو بولنے کے لیے نہیں، خود اللہ کو بولنے کے لیے، اللہ تعالیٰ کو بولنے کے لیے انسان کے پاس الفاظ نہیں رہتے. ایسے موقع پر کیا کریں؟ آسمان پر نگاہ اٹھائیں، اللہ تعالیٰ کو دیکھیں، آسمان کو دیکھیں. وہ تو دل کی زبان جانتا ہے، اللہ تعالیٰ دل کی زبان جانتا ہے. بولنے کے لیے الفاظ نہ ہو تو نگاہیں آسمان پر اٹھائیں، دیکھیں کہ مولا کتنی تکلیف میں مبتلا ہو، تو اللہ تبارک و تعالیٰ فوراً قبول کر لیں گے. اللہ تعالیٰ بندے کے آنسوؤں سے بہت محبت کرتے ہیں. بندہ آنسو اگر نکال دے تو اتنی بڑی انگار جو کتنے سالوں سے بھٹکائی جا رہی ہے، دنیا کی آگ سے 60 پر 9 گنا بڑی ہوئی ہے، لیکن یہ خطرہ جو آنسو کا نکلتا ہے تو انگار بجھ جاتی ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ پاور اس کے اندر رکھا ہے. یہ آنسو جو جذبات سے، یہ آنسو جو اللہ کی یاد میں نکلتے ہیں بہت قدر والے ہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ بہت قدر کرتے ہیں. مفسرین کہتے ہیں کہ بہت زیادہ مصیبت آ جائے، الفاظ اللہ کو بولنے کے لیے الفاظ نہ ہو تو آسمان پر نگاہ کریں. ایک مرتبہ آسمان پر نگاہ اٹھائے، دیکھیں کہ مالک کیا ہے، تو فوراً آپ کی دعا قبول ہو جائے گی. جیسا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا قبول ہو گئی اور قبلے کو بدل دیا گیا.
قبلہ کعبۃ اللہ بنا دیا گیا. یہ مسجد حرام قبلہ اس سورے کے اندر، اس پارے کے اندر اللہ تعالیٰ نے اس کا تذکرہ فرمایا. آپ کو معلوم ہے کہ اللہ تعالیٰ نے یہ بھی کہہ دیا کہ اعتراض کرنے والے اعتراض کریں گے کہ قبلہ کیوں بدلا گیا. تو اعتراض کرنے والے کو اللہ نے بیوقوف کہا. سیقول السفہاء من الناس، لوگوں میں بیوقوف لوگ ہوں گے جو اے نبی آپ سے یہ کہیں گے. بیوقوف کیوں کہا؟ اس لیے کہا کہ یہ میرا گھر ہے، میرا آرڈر چلے گا، میں جو بولتا ہوں وہی ہوگا. تو نوکر کو کیا پکڑی کہ مالک کے حکم پر اعتراض کرے. نوکر کا کام یہ ہے کہ وہ نوکرانی کرے، نوکری کرے، جو بولے مالک وہ کرے. اب مالک کے بات پر کامنٹ کرنے والا کون ہو سکتا ہے؟ بیوقوف ہے. اس لیے اللہ نے کہا کہ عنقریب بیوقوف آپ کو پوچھیں گے قبلہ کیوں بدلا گیا. ان کو بول دیجئے کہ یہ اللہ تعالیٰ کا حکم ہے، مشرق اور مغرب اللہ کے لیے ہے. تو معلوم یہ ہوا کہ کوئی بھی آدمی، انسان دنیا کا، اللہ تعالیٰ کے حکم پر اعتراض کرتا ہے، اللہ کے آرڈر پر کامنٹ کرتا ہے، تو اس کو ہم کیا کہیں گے؟ اس کا سر ایسا ہے کہ اس میں بھیجا نہیں ہے، وہ عقل سے کورا انسان ہے. اللہ تعالیٰ کے حکم پر کامنٹ کرنے والا، اعتراض کرنے والا بیوقوف ہے، دیوانہ ہے. اور اللہ کے حکم پر عمل کرنے والا، ماننے والا، سر جھکانے والا یہ عقل مند انسان ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن پاک میں بیان فرمایا والراسخون فی العلم یقولون آمنا به قل کل من عند ربنا وما یذکر الا اولو الالباب، کہ مومن حضرات جو علم دیے گئے وہ تو یہی کہتے ہیں کہ رب اللہ نے کہا، بس اس پر ہمارا ایمان بھی ہے اور ہم عمل بھی کرتے ہیں. یہ مومن کی پہچان ہے، جو اللہ نے آرڈر دیا اس پر عمل کرے، اس کے اوپر کامنٹ نہیں کرنا چاہیے، اعتراض نہیں کرنا چاہیے. اس کے بعد دوسرا حصہ مسلم معاشرے سے تعلق رکھنے والا ہے. اس کے اندر پورے 11 باتیں ہیں، بہت ساری باتیں ہیں، اہم باتیں 11 ہیں کہ مسلم معاشرے کے اندر کیا کیا ہونا چاہیے. اللہ نے اس پارے میں بتلایا. دوسرے پارے میں سب سے پہلی بات یہ کہا کہ مسلم معاشرہ، مسلم سوسائٹی کا ہر فرد اللہ کی محبت دل میں لیے ہوئے ہو، اللہ کی محبت اس کے دل میں رہنا چاہیے. معاشرہ، اچھا معاشرہ قائم کیسے ہوتا ہے؟ ہر آدمی اللہ کو چاہے. میرے بھائیو، اب یہ اللہ کو چاہنے کا اظہار کیسے ہوگا؟ اطاعت سے ہوگا، اللہ تعالیٰ کی عبادت سے ہوگا. جتنا زیادہ انسان اللہ کو چاہے گا اتنا زیادہ اس کی عبادت کرے گا. اللہ نے بیان فرمایا وَمِنَ النَّاسِ مَن يَتَّخِذُ مِن دُونِ اللَّهِ أَندَادًا يُحِبُّونَهُمْ كَحُبِّ اللَّهِ. بعض لوگ ایسے ہیں جو اللہ سے جیسی محبت کرنا ہے ویسی محبت غیروں سے کرتے ہیں. لیکن مومنوں کی شان یہ بتائی گئی وَالَّذِينَ آمَنُوا أَشَدُّ حُبًّا لِلَّهِ. مومن حضرات تو اللہ تعالیٰ کو خوب چاہتے ہیں، اللہ تعالیٰ کو خوب محبت کرتے ہیں. آپ دیکھیں کہ اللہ سے جتنی محبت رہے گی، انسان مسلمان آپس میں اتنا زیادہ آپس میں ایک دوسرے سے محبت کرے گا. اللہ سے محبت کی دلیل ہے یہ کہ جو اللہ کو محبت کرتے ہیں یہ آپس میں دوست رہیں گے. ایک مسلمان ہے دوسرے مسلمان سے خوب محبت کرتا ہے تو یہ اس بات کی دلیل ہے کہ اس کے دل میں اللہ کی محبت زیادہ ہے. ایک مسلمان دوسرے مسلمان سے بلا کسی شرعی عذر کے نفرت کرتا ہے تو سمجھ لینا چاہیے کہ اللہ کی محبت میں وہ کم ہے، کہ اللہ کی محبت اس کے دل میں نہیں ہے. کیونکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا جو اللہ کے لیے محبت کرتا ہے، اللہ تعالیٰ کے لیے دشمنی کرتا ہے، اللہ کے لیے دیتا ہے، اللہ کے لیے روکتا ہے، اس کا ایمان مکمل ہے. اس کا ایمان فقط استقبل الایمان، اس کا ایمان مکمل ہے. دوسرا حکم اللہ نے بتلایا مسلم معاشرے کے اندر حلال و حرام کا تصور. مسلمانوں کے لیے ضروری ہے کہ وہ حلال و حرام کا خیال رکھے. یہ مسلم سوسائٹی کے اندر ضروری چیز ہے. آپ دیکھیں اللہ تعالیٰ نے انسانوں کے لیے کیا چیز اچھی ہے، کیا چیز بری ہے، اور کون سی چیز کے اندر برائی ہے یہ اللہ تعالیٰ کو معلوم ہے. اسی حساب سے بعض چیزوں کو اللہ نے حلال کیا، بعض چیزوں کو حرام کر دیا. ایک مومن کو بھی چاہیے کہ جس کو اللہ نے حرام کیا اس سے دور رہے اور جس کو اللہ تعالیٰ نے حلال کیا اس پر عمل کرے. فرمایا رب العالمین نے یا ایھا الناس کلوا مما فی الارض حلالا طیبا ولا تتبعوا خطوات الشیطان انہ لکم عدو مبین، کہ اے مومنو اللہ تعالیٰ نے جو حلال تمہارے لیے حلال کیا ہے اس کو کھاؤ پیو، اور یہ کہا کہ ولا تتبعوا خطوات الشیطان، شیطان کے نقش قدم پر مت چلو. خطوات کے خطوتن کی جمع ہے. شیطان ایک قدم آگے نہیں ڈالتا ہے بلکہ انسان کو پھنسانے کے لیے بہت سارے قدم ڈالتا ہے آہستہ آہستہ سے، کسی کو بھٹکا نہ ہو، کیونکہ اس کا راستہ پورا اندھیرا ہے. اچانک آدمی کو اندھیرے راستے پہ ڈال دے تو واپس بھاگ کے آ جائے گا. اس لیے شیطان کیا کرتا ہے آہستہ 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 وہ حرام کا اس کو عادی بناتا ہے. ایک دم فوراً یہ حرام ہے اس کو کرو بول کر کے نہیں بولتا شیطان. اگر ایسا بولے گا تو فوراً اس کا ایمان
اس سے انکار کرے گا اور فوراً وہ اللہ تعالیٰ کی طرف آ جائے گا. آہستہ آہستہ گھساتا ہے اندر, گھسا کر کے آخر کار کیا کرتا ہے, پورے کا پورا حرام میں مبتلا کر کے چھوڑ دیتا ہے. دیکھو بابا آدم کے ساتھ بھی یہی ہوا. اچانک دل کے اندر وسوسہ ڈالا کہ یہ کیسا درخت تجھے بتاؤں میں, اے آدم تم کھاؤ گے تو ہمیشہ جنت میں رہو گے. دیکھو آہستہ آہستہ قدم ڈالا. آدم علیہ السلام کی بھی خواہش یہی تھی کہ جنت میں ہمیشہ رہیں. فوراً کہا کہ ہاں بتائیے, تو شجر ممنوع کا پھل کو بتا دیا کہ جس درخت کا پھل کھانے سے اللہ نے منع کیا, وہ درخت کے پھل کو بتایا کہ اس کو کھاؤ ہمیشہ تم جنت میں رہو گے. چنانچہ آدم علیہ السلام نے کھا لیا تو دھتکار دیے گئے, جنت سے نکال دیے گئے. تو بابا آدم کو حرام کھلا دیا. یہ اس لیے حرام سے پرہیز بہت ضروری ہے. شیطان حرام کو آہستہ سے بنا کر کے سوار کر کے قدم قدم آگے بڑھا کر کے حرام میں کوداتا ہے انسان کو. غور کر کے محتاط رہ کر کے اس سے دور رہنے کی ضرورت ہے. تیسری بات اللہ تعالیٰ نے مسلم معاشرے کے تعلق سے یہ بتلائی کہ تحویل قبلہ کے تعلق سے اتنا پریشان ہے, قبلہ بدل دیا گیا. جو بیت المقدس کی طرف منہ کر کے نماز پڑھتے تھے ان کی نمازوں کا کیا ہوا, کیا ہوگا ان کی نمازوں کا, ایسے ہی نماز پڑھتے ہوئے مر گئے ان لوگوں کا اجر کیا ہوگا. اللہ نے بتلایا کہ قبلہ وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا حکم تھا. اصل نیکی کیا ہے, اللہ پر ایمان لانا, رسولوں پر ایمان لانا, آخرت کے دن پر ایمان لانا, خدمت خلق کرنا, لوگوں کے کام آنا, یہ اصل نیکی ہے. اس کا معاشرے کے اندر اس کی ضرورت ہے. آپ دیکھیں ایک آدمی اپنے طور پر خوش رہتا ہے, وہ اس کی بیوی بچے اس کا اپنا دیکھ لیتا ہے, تو معاشرے کے اندر وہ ٹھیک انسان نہیں ہے, صحیح انسان نہیں ہے. صحیح انسان یہ ہے کہ وہ چاروں کا خیال کرے. یہ معاشرے کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ بتلایا. پھر اس کے بعد چوتھی بات بتلائی, اسلامی معاشرے میں سب سے پہلا حکم امن کو قائم کرنا. امن کو قائم کرنے کے لیے قصاص رکھا گیا. امن کو قائم کرنا, پیسفل رہنا. پیسفل رہنا تو سب لوگ ایک جیسے اچھے نہیں رہتے, خراب لوگ بھی رہتے ہیں, ایک دوسرے کے خون کے پیاسے بھی رہتے ہیں. ایک آدمی کسی کو مار دے, اب دوسرا آدمی اس کو پکڑ کے مار دے, بندے مار ڈالے, قتل کر دے, اور اس کے گھر والے آ کر کے اس کو مار دے. اس طرح پورے کا پورا معاشرے سے امن نکل جائے گا. اللہ تبارک و تعالیٰ نے معاشرے کو امن والا بنانے کے لیے اسلامی معاشرے کے اندر یہ حکم نافذ فرمایا کہ قصاص ہے. جو قاتل ہوگا اس کو قصاص میں قتل کیا جائے گا. اگر کسی نے ناحق کسی کو قتل کر دیا تو بدلے میں اس کو قتل کر دیا جائے گا. یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم القصاص فی القتلى, تم کو قصاص میں قتل کر دیا جائے گا. ہاں ایک آدمی کو مار دیا, جو مر گیا ہے اس کے گھر والے اگر معاف کر دیں مارنے والے کو, دیت لے لے تو پھر معاف ہے, ورنہ قاتل کی سزا قتل ہے. اگر کوئی آدمی مار رہا ہے کسی کو, ناحق مار دیا, تو اس کی سزا قتل ہے. اللہ نے اس کی وجہ بتلائی, وَلَكُمْ فِي الْقِصَاصِ حَيَاةٌ يَا أُولِي الْأَلْبَابِ. یہ قصاص میں زندگی ہے. زندگی کیسے ہے؟ ایک آدمی کو مار دیا تو بدلے میں قاتل کو قتل کر دیا گیا, تو دوسرا آدمی قتل کرنے کے لیے 100 بار سوچے گا, اور ایک چور چوری کرنے کے لیے 100 بار سوچے گا, کیونکہ اس کے آنکھوں کے سامنے ایک چور کا ہاتھ کاٹ دیا گیا ہے, تو 100 بار سوچے گا, غلط کام نہیں کرے گا. یہ اسلامی قانون ہے. آج دنیا کو اس قانون کی ضرورت ہے میرے بھائیوں. اس کے ساتھ ساتھ اللہ تبارک و تعالیٰ نے مسلم معاشرے کے اندر رمضان کے روزے کے بارے میں بتلایا اسی پارے میں. یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام, مومنو تم پر روزے فرض کیے گئے. اس کے ساتھ دعا کو بھی جوڑا کہ رمضان کے مہینے میں خوب دعا کرو. دعا ہمیشہ قبول ہوتی ہے, رمضان المبارک کے مہینے میں بہت زیادہ قبول ہوتی ہے. کہا رب العالمین نے, وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ أُجِيبُ دَعْوَةَ الدَّاعِ إِذَا دَعَانِ. میرے بندے اے نبی آپ سے پوچھیں تو آپ بولیے کہ میں بالکل قریب ہوں, ہر پکارنے والے کی پکار کو سنتا ہوں. مفسرین کہتے ہیں کہ خوش ہو جانا چاہیے مومنوں کو. اس آیت کریمہ میں اللہ تعالیٰ نے یہ کہا کہ ہر پکارنے والے کی پکار کو سنتا ہوں. یہ نہیں کہا کہ پکار چھوٹی ہو, یہ نہیں کہا کہ پکار معمولی ہو. کتنی بڑی دعا کرنا چاہو کرو, کتنی لمبی دعائیں کرنا چاہو کرو. کھلا اعلان ہے, بغیر تحدید کے, بغیر متعین کیے ہوئے اللہ تعالیٰ دینے کے لیے تیار ہے. کتنی لمبی دعائیں کرنا چاہیے, کرتے رہیے دعا. اس کے بعد معاشرے میں رشوت کو اللہ نے حرام کر دیا. یہ سوسائٹی کے بنیادوں کو کھوکھلا کرنے والی چیز ہے. رشوت لینا دینا یہ حرام ہے. اللہ نے فرمایا وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ. باطل طریقے سے ایک دوسرے کا مال ہڑپ مت کرو. باطل طریقے سے ایک دوسرے کا مال ہڑپ مت کرو. باطل طریقہ یہ رشوت لینا, رشوت دینا, یہ بھی حرام ہے.
پھر اس کے بعد اسلام کی دعوت کے ساتھ ساتھ اگر اسلام کی دعوت کو کوئی قبول نہیں کرتا تو اس کے ساتھ جہاد کرنے کا بھی حکم دیا. فرمایا وَقَاتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ الَّذِينَ يُقَاتِلُونَكُمْ وَلَا تَعْتَدُوا، ان لوگوں سے جنگ کرو جو آپ سے جنگ کرتے ہیں، اسلام کے معاملے میں لڑتے ہیں تو ان سے جنگ کرو. یہ بھی اسلامی معاشرے کا حکم ہے کہ جو لڑتا ہے اس سے لڑنا چاہیے. جو لڑتا ہے وہ یہ آخری مرحلہ ہے. پہلے دعوت دین پہنچائیں گے، دعوت دین قبول کر لیے تو ہمارے بھائی ہیں، قبول نہ کیے تو پھر اس کے بعد ان کے اوپر ٹیکس لگے گا. ٹیکس کو بھی قبول نہیں کیے، اسلام بھی نہیں لا رہے ہیں، اسلامی حکومت ہے اور وہ لڑنے کے لیے تیار ہیں، آ رہے ہیں، تو پھر لڑنے کا حکم اللہ تعالیٰ نے دیا. پھر اس کے بعد کہا کہ صدقہ و خیرات کا حکم. معاشرے کو مضبوط کرنے کے لیے امیروں کو اللہ نے کہا کہ غریبوں کا خیال کرے. دو طرح سے، ایک تو صدقات فرائضہ، دوسرا صدقات نافلہ. صدقات فرائضہ یہ زکوٰۃ ہے، اور نفلی صدقہ جتنا بھی چاہے صدقہ و خیرات کر سکتے ہیں. غریبوں کی، ناداروں کی تعاون کرنا، ان کی مدد کرنا معاشرے کے امیروں کے ذمہ فرض ہے. اللہ نے فرمایا وَأَنفِقُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ، اللہ تعالیٰ کے راستے میں دو. وَلَا تُلْقُوا بِأَيْدِيكُمْ إِلَى التَّهْلُكَةِ، اپنے ہاتھوں سے بربادی مت مول لو. وَأَحْسِنُوا، لوگوں کے ساتھ احسان کرو، اچھا معاملہ کرو. إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُحْسِنِينَ، احسان کرنے والوں کو اللہ بہت چاہتے ہیں، اللہ تعالیٰ بہت پسند کرتے ہیں. پھر اس کے بعد صاحب استطاعت پر حج فرض کیا. پھر اس کے بعد یہ کہا کہ سارے لوگ اسلام میں مکمل داخل ہو جاؤ. اسلام ایک سسٹم کا نام ہے، اور سسٹم میں داخل ہو جاؤ، عزت سربلندی اللہ تعالیٰ تمہیں دیں گے. ہمارے عقیدے، ہمارے نظریات، ہمارے خیالات، ہمارے طور طریقے، ہمارے کام وغیرہ، یہ سب اسلام کے تابع ہونے چاہیے. جو اسلام نے کہا وہی ہمارا کام، ہمارا مشن ہونا چاہیے. اس طرح نظریات کو بدلنے کا حکم ہے کہ سارے نظریات ہمارے بدل جائیں. ادخلوا فی السلم کافہ. آخری بات یہ کہا کہ اسلام کے سسٹم پر عمل کرتے ہوئے اپنوں کی طرف سے، غیروں کی طرف سے کوئی مصیبت آئے تو یہ مصیبتوں پر برداشت کرنا سیکھو. میرے بھائیوں، کہا کہ دیکھو لوگ گرمیوں کے ڈر سے روزہ نہیں رکھتے ہیں، دکان میں بیوپار چلے جانے کے ڈر سے نمازوں کو نہیں آتے ہیں. آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ اسلام کے اندر آنے کے بعد، اسلام کے سسٹم پر عمل کرتے ہوئے ہم کو اگر نقصان ہو رہا ہو تو نقصان کو گلے لگا لینا چاہیے. وہ نقصان سب سے بڑا فائدے کی چیز ہے، جو نقصان اللہ کی عبادت کرنے پر ہمیں ملتا ہے. اور وہ فائدہ، اس فائدے کو لات مارنا چاہیے جو فائدہ اللہ کی نافرمانی کرنے پر ہمیں ملتا ہے. وہ فائدہ اصل میں فائدہ نہیں ہے کہ دکان پہ بیٹھے ہوئے ہیں، نماز کا وقت ضائع ہو رہا ہے، نماز ہو رہی ہے، دکان کو ہم نے ترجیح دی، دکان کے اندر ہم بیٹھے ہوئے ہیں. جو بھی اس وقت فائدہ آئے گا، یہ فائدہ حقیقت میں ہمارا نقصان ہے. یہ اللہ کا فرمان ہے، کیونکہ وہ سسٹم کے خلاف ہے، اسلامی سسٹم کے خلاف ہے. چنانچہ دیکھو آپ، اسلام لانے کے بعد جتنی تکلیفیں اور پریشانی آئی صحابہ کرام نے برداشت کرنا چاہیے. یہ آخری حکم ہے معاشرے کے لوگوں کو اللہ نے دیا. ام حسبتم ان تدخلوا الجنة ولما ياتكم مثل الذين خلوا من قبلكم مستهم الباساء والضراء وزلزلوا حتى يقول الرسول والذين آمنوا معه متى نصر الله الا ان نصر الله قریب. دیکھو اللہ نے بیان فرمایا، کیا تم یہ سمجھ رہے ہو کہ جنت میں آسانی سے چلے جاؤ گے؟ نہیں. تم سے پہلے لوگوں کے اوپر کیسی مصیبتیں آئی، تنگی آئی، فاقہ کشی آئی، پریشانیاں آئی، مصیبتیں آئی، لیکن ایک دھاگا بھی وہ ایمان سے نہیں ہٹے. پوچھنے لگے رسولوں سے کہ مدد کب آئے گی اللہ کی، تو رسول یہ کہنے لگے کہ اللہ ان نصر اللہ قریب، اللہ کی مدد قریب ہے، صبر کرو، اللہ کی مدد قریب ہے. تو اسلام کے سسٹم پر عمل کرتے ہوئے جو بھی مصیبتیں آتی ہے برداشت کرنا چاہیے. بلال حبشی، خبیب رضی اللہ، صہیب رومی اور خباب بن عرد، سمیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ سب اس کی زندہ مثالیں ہیں. اس کے ساتھ ساتھ میرے بھائیوں، تیسرا حصہ یہ خانگی مسائل ہے. معاشرہ جو ہے، سوسائٹی گھر سے بنتی ہے. گھر اگر اچھا ہے تو معاشرہ اچھا، گھر اگر خراب ہے تو معاشرہ خراب. اللہ تعالیٰ نے معاشرے کے بارے میں کہا، یعنی گھر کے بارے میں، گھر کیسے بنتے ہیں؟ ایک مرد اور ایک عورت سے گھر بنتا ہے. تو نکاح کرتے وقت ایمانداری کو سامنے رکھو. بہت خوبصورت عورت ہے، بہت اچھی ہے، مالدار ہے، ایماندار نہیں ہے، تو اللہ نے بیان فرمایا کہ اس سے ایک نوکرانی بہتر ہے جو ایمان والی ہے. وَالْعَبْدُ الْمُؤْمِنُ خَيْرٌ مِّن مُسْلِمَةٍ، یعنی اللہ نے بیان فرمایا وَلَا تَنكِحُوا الْمُشْرِكَاتِ حَتَّى يُؤْمِنَّ، کہ مشرکہ عورتوں سے نکاح مت کرو جب تک کہ وہ ایمان نہ لا لے. دیکھو ایمان والی عورت بہرحال بہت بہتر ہے اس مشرکہ خوبصورت عورت سے. تو یہ گھر بسانے کے لیے، گھر کو اچھا رکھنے کے لیے
اللہ تعالیٰ نے خان کی مسائل میں یہ بات بیان فرمائی کہ نکاح کرتے وقت ایمانداری کو ترجیح دو. جس کے پاس ایمان مضبوط ہے، اس کو بچہ ہو یا بچی ہو، ایماندار کو تلاش کرو. نکاح کے بعد جنسی عمل کا اور اولاد کا بڑا تعلق ہوتا ہے. نکاح ہو گیا تو اس کے بعد میاں بیوی کی توجہ پوری جنسی عمل کے اوپر، شہوت کو پورا کرنے کے اوپر اور اولاد کے اوپر چلی جاتی ہے. اللہ تعالیٰ نے بیان فرمایا کہ عورتیں حیض کی حالت میں رہے تو ان سے جنسی عمل مت کرو، حیض کی حالت میں ان کے قریب نہ جاؤ. پھر یہ کہا کہ نساؤکم حرث لکم فاتوا حرثکم انا شئتم، تمہاری عورتیں تمہاری کھیتیاں ہیں، ان کی کھیتیوں کی طرف سے آؤ، یعنی سامنے سے جمع کرو، پیچھے سے جمع نہ کرو. یہ یہودیوں کی خصلت ہے. یہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اولاد کے بارے میں بتلایا. پھر کہا کہ گھر کے اندر انبنی ہو جائے تو بڑے صبر سے فیس کرو، انبنی ہو جائے تو ایک دم ٹوٹ کے باہر مت آ جاؤ، گھر میں بیٹھ کر کے معاملہ طے کرو، گھر کے اندر معاملے کو طے کرو. ولا تنسوا الفضل بینکم، بیوی نے تمہارے اوپر جو قربانی کیا ہے اس کو یاد رکھو. اور بیوی کو کہا کہ شوہر نے تمہارے لیے جو قربانیاں کیا ہے اس کو یاد رکھو. یہ دونوں اپنے قربانیوں کو یاد کر کے چھوٹا موٹے انبنی آئے تو گھر میں بیٹھ کر کے معاملے کو حل کرو. ایک دوسرے کے احسانات کو مت بھولو. بہت سارے احسانات ہیں بیوی کے بھی، شوہر کے بھی. بیوی دیکھیے کہ اپنے ماں باپ، اپنے بھائی بہن سب کو چھوڑ کے اللہ کے نام پر شوہر کے ساتھ آ جاتی ہے. اس کا بہت بڑی قربانیاں ہیں. اور شوہر کی بھی بڑی بڑی قربانیاں ہیں کہ بیچارہ محنت کرتا ہے، محنت کر کے دن رات محنت کر کے کما کر کے لا کے کھلاتا ہے، پلاتا ہے. ہر ایک کے اپنے اوپر، دونوں کے اوپر احسانات ہیں. نہیں بھولنا چاہیے. بات کرتے وقت بیوی سے اور بیوی شوہر سے بات کرتے وقت اللہ تعالیٰ کا یہ حکم ہے کہ ولا تنسوا الفضل بینکم، آپس میں دونوں جو کچھ ان کے احسانات ہوئے نہیں بھولنا چاہیے. اور یہ بھی کہا کہ معاملہ جھگڑا اگر ہو جائے تو یہ جھگڑے کو 4 مہینے سے زیادہ طول نہیں دینا چاہیے. یہ کہا کہ بیوی کو گھسیٹتے ہوئے لمبا سالوں سال دشمنیاں مت کرو. آپ کو بیوی پسند نہیں ہے یا بیوی سے یہ کہا کہ شوہر آپ کو پسند نہیں ہے، اسلام نے اختیار دیا شوہر کو طلاق کا اور بیوی کو خلا کا، عورت کو خلا کا. کہ ہو سکتا ہے کہ تم طلاق دے دو، کوئی عورت تمہارے مزاج کی تمہیں مل جائے گی، اس کو تم طلاق دے کے الگ کر دو، ہو سکتا ہے اس کے مزاج کا شوہر اس کو مل جائے گا. یہ گھسیٹتے ہوئے، لمبی دشمنی کاٹتے ہوئے زندگی بسر کرنے کا اسلام کے اندر کوئی فائدہ نہیں. اصل میں میاں بیوی کا جو رشتہ رب العالمین نے بنایا، یہ شہوت کو، وقتی شہوت کو پورا کرنے کے لیے. شہوت جب ختم ہو جائے گی تو پھر عبادت میں اپنے آپ کو لگانا ہے. تو وہ وقتی شہوت کو پورا کرنے کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ رشتے کو رکھا. اب یہ لمبا بس مقصد ہی یہ بنا دیا جاتا ہے کہ ان کو ستانا ہے، ان کو پریشان کرنا ہے، اس کو لمبا کھینچا جاتا ہے. یہ اسلامی تصورات کے خلاف ہے. اللہ نے کہا للذین یؤلون من نسائہم تربص 4 اشہر، کہ جو لوگ ایلا کرتے ہیں اپنی بیویوں سے، دوری اختیار کرتے ہیں، جھگڑا کرتے ہیں، تو 4 مہینے ہی ان کو وقت ہے. 4 مہینے کے بعد اب بیٹھ کے فیصلہ کر لو. ان کو چھوڑنا ہو تو چھوڑ دو یا اپنانا ہو تو اپنا لو. لمبی دشمنی میں نہ کرو. یہ حکم اللہ نے دیا. پھر اس کے بعد طلاق دینے کا طریقہ اللہ نے بتلایا کہ طلاق کیسے دیں گے. بیوی کو طلاق دینے کا طریقہ یہ ہے کہ حیض جب آئے، ختم ہو جائے، اس کے بعد ایک طلاق دے، پھر 1 مہینے تک چھوڑ دے اس کو، پھر حیض آئے، پھر جب پاک ہو جائے تو پھر دوسری طلاق دے، تیسری طلاق دے، تیسری طلاق کے بعد گھر سے نکالے. 2 طلاقوں کے بیچ میں شوہر کو رجوع کرنے کا اختیار رہتا ہے. 3 طلاقیں جب مکمل ہو گئی تو یہ طلاق بتہ پڑ گئی. پھر اس کے بعد عورت جو ہے شوہر کے گھر سے نکل کر کے چلی جائے گی. یہ دوران 2 طلاقوں کے بیچ میں عورت شوہر کے گھر ہی میں رہے گی. اس کی حکمت اللہ نے یہ بتلائی کہ ایک عادت تمہیں پسند نہیں ہے بیوی کی تو دوسری عادت تمہیں پسند آ جائے گی، پھر تم رجوع کر لو گے. طلاق یہ اللہ تعالیٰ کی ڈکشنری میں جائز کاموں میں، حلال کاموں میں سب سے مبغوض کام ہے. اسلامی شریعت میں آپ دیکھیں کہ نباہ کرنے کا ہی حکم ہے، نباہ کرنے کی ہی تعلیم ہے. جتنے حقوق بیوی کے شوہر کے اللہ تعالیٰ نے اور اللہ کے رسول نے بتلائے کہ نباہ کرنے کے لیے ہے. یہ 3 حصے اس پارے کے اندر بیان کیے گئے. ایک تو امامت دنیا امت محمدیہ کو سونپی گئی، تحویل قبلہ کا حکم. دوسرا سوسائٹی کے اندر کچھ حقوق. تیسرا خانگی کے مسائل. یہ 3 حصے اس پارے کے اندر بیان کیے گئے ہیں. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ رب العالمین ہم تمام لوگوں کو قرآن مجید کے احکامات کو سمجھ کر زندگی میں نافذ کر کے دنیا میں زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے. اللہ تعالیٰ ہمارے روزوں کو اور عبادتوں کو قبول فرمائے. اللہ تعالیٰ جب تک اس دنیا فانی میں ہمیں زندہ رکھے، ایمان اور اسلام کی حالت میں زندہ رکھے، جب خاتمہ ہو تو بالخیر ہو. آمین. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک.